الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، افضل الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین، نبی الحرمین، صاحب سرور کونین، مالک لم یزل، حضور نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، راحت و قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، قائد المرسلین و خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا ہو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضرت نوح اور نوح علیہ السلام کی امت کا ذکر فرما رہا ہے. بند کر دو، بالکل بند کر دو. حضرت نوح اور نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بے شمار انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، ان انبیاء کرام کی امتوں کا ذکر فرمایا، ان انبیاء کے واقعات، ان کی امت کے واقعات کو اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن پاک میں بیان فرمایا. انبیاء کرام کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے بیان فرمائے تاکہ آپ اور میں ان سے کوئی نصیحت حاصل کریں، کچھ نہ کچھ اس سے آپ سیکھیں. سابقہ جو نبی گزری ہیں، نبی کی امتیں گزری ہیں، جب ان امتوں نے ان انبیاء کرام کی مخالفتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمایا. ایک قوم ایسی گزری ہے جس کے اوپر اللہ پاک نے زلزلوں کو مسلط فرمایا. ایک قوم ایسی گزری ہے جس کے اوپر اللہ پاک نے سخت بارشوں کا نزول فرمایا. ایک قوم ایسی گزری ہے جس کے شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیز و نابود فرما دیا. ایک قوم ایسی گزری ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی کے اندر مبتلا فرما دیا. ان قوموں کے اندر ایک قوم حضرت نوح علیہ السلام کی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان اور سیلاب کے عذاب میں مبتلا فرمایا. آج جمعہ المبارک کی گفتگو ہماری اس موضوع پر ہوگی کہ نوح علیہ السلام کی زندگی حیات کیا تھی، آپ کی امت نے ایسے کون سی نافرمانی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا فرمایا. تقریباً 20 سال سے آپ ملک پاکستان کو دیکھیں، ملک پاکستان میں زلزلے عام ہو گئے ہیں، طوفان عام ہو گئے ہیں، آندھیاں عام ہو گئی ہیں، قتل و غارت عام ہو گیا ہے. اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میری امت میں زلزلے عام ہو جائیں گے، زنا عام ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گا، بارشیں آئیں گی تو طوفانی بارش آئے گی، اس دن سمجھ لینا کہ قیامت تمہارے قریب آ چکی ہے. یہ جو آج موجودہ دور کی بارشیں ہیں، موجودہ دور کا پانی ہے، یہ سیلاب ہے،
دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے امت محمدی کو اس عذاب کے اندر مبتلا فرما دیا ہے۔ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی تمام امت کو جو اس دنیا سے وصال فرما گئے، جو موجود ہیں، عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے 120 سال بعد ہوئی۔ 120 سال بعد اس کائنات میں نیا نبی، نیا رسول، نئی شریعت لے کے آیا، اور جتنے بھی انبیاء کرام کے شجرے پڑھے جاتے ہیں ان میں سے سب سے پاکیزہ عظیم شجرہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جس میں چند افراد ہیں جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آدم کے بیٹے کا نام شیس ہے، شیس کے بیٹے کا نام کنان ہے، کنان کے صاحبزادے کا نام معین ہے، معین کے صاحبزادے کا نام جرح ہے، جرح کے صاحبزادے کا نام ادریس ہے، ادریس کے صاحبزادے کا نام متوشلح ہے، متوشلح کے صاحبزادے کا نام لمک ہے، اور لمک کے صاحبزادے کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام عبد الغفار یا عبد الشکور ہے۔ یہ جو آپ کو نوح کہا جاتا ہے یہ آپ کا نام نہیں، یہ آپ کا لقب ہے۔ اصلی نام آپ کا عبد الشکور ہے یا اصلی نام آپ کا عبد الغفار ہے، اور آپ کے 3 القابات بڑے مشہور ہیں، ان تینوں کا میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا آپ کا لقب ہے شیخ المرسلین، یعنی تمام رسولوں کے ہمارے نبی کے بعد سردار رسول۔ یہ لقب آپ کو کیوں ملا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو نبی آتا ہے وہ سابقہ نبی کی شریعت پہ عمل کرتا ہے، جو نبی آتا ہے وہ سابقہ نبی کی کتاب کو لے کر چلتا ہے، لیکن رسول اسے کہتے ہیں جو نئی کتاب لے کر آئے، رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، رسول اسے کہتے ہیں جو رب کا نیا پیغام لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ صبح ایک بیٹا پیدا ہوتا اور 7 بیٹی پیدا ہوتی، شام کو ایک بیٹا ہوتا، شام کو ایک بیٹی ہوتی۔ آپ کی شریعت میں صبح پیدا ہونے والا شام میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا۔ آپ کی شریعت میں دونوں بہنوں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز تھا، لیکن جب اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، ساتھ اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ ذوی الارحام یعنی کہ بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے آپ کو ہمارے نبی کے بعد سردار رسول کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے میری امت جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس، اے آدم علیہ السلام ہم نے گناہ کیا، ہم سے خطا ہو گئی، آج اللہ جلال میں ہے، آج اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرمائے گا، آج حساب کا دن ہے، آپ ہمارے لیے سفارش کرو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میں نے ایک دانہ کھایا تھا، آج رب کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم و حیا آتی ہے، آج میرا دامن چھوڑو اور کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ قوم آئے گی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اور قوم کہے گی یا نوح انت اول المرسلین،
अला अहलिल अर्द, आप जमीन में सबसे पहले रसूल हो, आप हमारी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करो। ये दलील है कि आप हमारे नबी के बाद तमाम रसूलों से अफजल हैं, तमाम रसूलों के सरदार रसूल हैं, इसलिए आपको कहा जाता है शेखुल मुरसलीन। आपका दूसरा लक़ब है आदम सानी, यानी कि इस रूह कायनात का दूसरा आदम। आप कभी बैठ के सोचें, आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद पैदा हुई थी, जब तूफान नूह आया, सारी की सारी औलाद हलाक हो गई, फिर आप और मैं, आपकी और मेरी नस्ल कैसे चली? इंसान का वजूद तो खत्म हो गया था, फिर इंसान का वजूद दोबारा कैसे वजूद में आया? उलमा फरमाते हैं कि जब सब हलाक हो गए, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में 80 आदमी ऐसे थे जो ईमान वाले थे, रब रसूल को मानने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नस्ल से इंसानों को दोबारा पैदा फरमाया। हम सिर्फ आदम की औलाद नहीं है, आदम की औलाद तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ख़त्म, टोटल बंदे रह गए थे 80। उन 80 आदमियों से अल्लाह ने इंसान को दोबारा पैदा फरमाया, और उन 80 की औलाद जो है क़यामत तक जारी और सारी है। इसलिए आपको कहा जाता है आदम सानी। आपका तीसरा लक़ब है नूह, जो कि बड़ा मशहूर है। कुरान में इस नाम की सूरत भी मौजूद है। लफ्ज़ नूह कुरान पाक में कमो पेश 45 मरतबा आया है। नूह कहते हैं ज्यादा रोने वाले को, जैसे हम कहते हैं नोहा करने वाला। नूह कहते हैं ज्यादा गम करने वाले को। नूह कहते हैं ज्यादा याद करने वाले को। आप अक्सर अपनी उम्मत को याद करते हैं, और उम्मत को याद करने के बाद कसरत से आंसू बहाते, इसलिए अल्लाह ने आपको लक़ब अता फरमाया नूह अलैहिस्सलाम। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, हमारे नबी के बाद, हमारे रसूल के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा अपनी उम्मत के लिए रोया है, जिसने अपनी उम्मत को सबसे ज्यादा याद किया है, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम। रात का टाइम है, अल्लाह के नबी इबादत कर रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती है इबादत की वजह से आपके पांव मुबारक पे जख्म पड़ गए। मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल, आप आधी आधी रात को इबादत क्यों करते हैं? आपने फरमाया आयशा मैं सो गया, मेरी उम्मत को कौन याद करेगा? आखिरी टाइम है जब नबी का विसाल होने लगा। विसाल के वक्त मलकुल मौत आए। फरमाया मलकुल मौत जाके रब से सवाल करना, मन उम्मती मुदाफात मिन बादी, मेरे बाद मेरी कमजोर उम्मत का क्या हो? हत्ता कि जब मलकुल मौत रूह निकालने के लिए आया, तब भी नबी पाक ने एक ही सवाल किया, मलकुल मौत मेरी उम्मत बड़ी कमजोर है, मेरी उम्मत के साथ नरमी फरमा। अर्ज की आका आपने तो एक बार कहा है, अल्लाह ने मुझे 70,000 मरतबा हुक्म दिया है, जब आखिर ज़मान नबी की उम्मत की रूह निकालना, फरमाया उम्मत मुहम्मदी के ऊपर रहम फरमाना। असल नाम अब्दुल गफार या असल नाम आपका जो है वो अब्दुल शकूर है। आपने निकाह किया है जिस औरत से, उसका नाम है वालिया। उससे आपके 4 साहबे पैदा हुए। एक का नाम है आम, दूसरे का नाम है साम, तीसरे का नाम है याफस, और चौथे का नाम है किनान। 2 चीजें आपको मुल्क पाकिस्तान में आम मिलेगी। जब किसी का झगड़ा होता है, पहली बात ये करते हैं, भाई माज़अल्लाह हमारे बाबा आदम से खता हुई थी, तुम इसको माफ कर दो, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया था। हमारा ये ईमान, ये अकीदा है, अंबिया मासूम होते हैं,
انبیاء سے خطائیں نہیں ہوگی، اللہ نے انہیں گناہوں سے بچا کے رکھا۔ دوسری بات، جب بھی کسی کی آل کے اولاد کا مسئلہ آ جائے، اور جی دیکھو جی باپ بڑا عبادت گزار ہے، باپ حاجی ہے، باپ نمازی ہے، باپ متقی ہے، اولاد اس کی گندی ہے، آگے سے کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی اولاد کون سی اچھی تھی؟ باپ اللہ کا نبی ہے، باپ اللہ کا رسول ہے، اور بیٹے جو ہے وہ کافر ہو گئے۔ یہ پتہ نہیں، میں یہ سوچتا ہوں یہ باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ یہ باتیں امت مسلمہ کے دلوں میں کس نے ڈالی ہیں؟ آپ اس سے سوال کریں، اسے کو جو نبیوں سے گناہ ہو گئے تھے پیچھے بچتا کون ہے؟ رہی بات نوح علیہ السلام کی، آپ بتاؤ نوح کا اصلی نام کیا؟ نہیں پتا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، آپ کس بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں پتا۔ یہ بات یاد رکھی ہے، نوح کا بیٹا کافر تھا۔ گھر کے اندر 4 بیٹے ہیں، 4، اگر 3 عبادت گزار ہیں، 3 نمازی ہیں، 3 شب گزار ہیں، آپ اس پہ والدین پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی۔ ماں باپ کی تو تربیت یہ ہے، آپ کے 3 سالزادے آپ پہ ایمان بھی لائے، کلمہ بھی پڑھا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کی گواہی بھی دیتے تھے، ہم نے ان تینوں کو بلا دیا، چوتھے کا سر ہم نے پکڑ لیا۔ اپنی ذات کو بچانے کی خاطر ہم نے انبیاء کو جو ہے نا ڈھال بنا لیا۔ گناہ ہو جائے آدم کو ڈھال بنا دیتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جائے کہتے ہیں نوح کا بیٹا بھی تو کافر تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ جس باپ نے 4 بچے پالے ہیں، علماء کہتے کہ 3 کی تربیت ٹھیک ہے، چوتھے کی ٹھیک نہیں ہوئی، اس میں والدین کا قصور نہیں، چوتھا ہے ہی ازلی بدبخت۔ آپ کو جو یافس بھی ایمان لایا، سام بھی ایمان لایا، ان میں سے جو کنان تھا اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ آپ کی جو بیوی تھی جس کا نام والیہ تھا، اس نے بھی اسلام قبول نہ کیا، باقی آپ کی ساری کی ساری اولاد مومن مسلمان تھی۔ 5 بزرگ گزرے نوح علیہ السلام کی قوم میں، یہ سیلاب کیوں آیا؟ راجہ بازار کا حال آپ دیکھ لیں، اس ٹائم موجودہ ملک پاکستان کا حال دیکھ لیں، ملک پنجاب کا حال دیکھ لیں، اس کی وجہ کو سمجھے کہ یہ آزاد، یہ سیلاب، یہ طوفانی بارشیں کیوں آ رہی ہیں۔ 5 بزرگ تھے، ایک کا نام ارد ہے، دوسرے کا نام یعوق ہے، تیسرے کا نام یعوس ہے، اور چوتھے کا نام نصر ہے۔ 5ویں کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے 5 کا نام قرآن میں موجود ہے۔ بڑے نیک بزرگ تھے، عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ جب ان کا وصال ہوا، قوم یاد کر کے روتی تھی، ہائے بابا نصر بڑا کمال والا تھا، ارد بڑی شان والا بزرگ تھا، یعوس کی تو اپنی ایک شان تھی، یعوق تو بڑی فضیلت رکھتا تھا۔ شیطان انسانی صورت میں آیا، اس نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان 5 بزرگوں کے آپ پتلے بناؤ، ان 5 بزرگوں کے نام کے آپ بت بناؤ، آپ جا کے انہیں سجدہ کرو، وہاں جا کے آپ دعائیں مانگو، وہاں جا کے آپ انہیں پکارو، تمہاری پکار کو سنیں گے، تمہاری دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ شیطان نے جب گمراہ کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ 5 بت تیار کر دیے۔ اچھا کچھ لوگ وہ ہیں ملک پاکستان میں، ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیریں آگے رکھ دیتے ہیں اور کہتے جی تفسیر پڑھو۔ وہ بھی بابے کو پوچھتے تھے، سنیو تم بھی بابے کو پوچھتے ہو۔ انہوں نے اپنے بابوں کے وصال کے بعد بت بنائے تھے، تم نے اپنے بابوں کے وصال کے بعد قبریں بنا دی ہیں۔ وہ بھی سجدہ کرتے تھے، تم بھی سجدہ کرتے ہو۔
وہ بھی ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، تم بھی ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو، لہذا یہ شرک ہے۔ ہم کہتے حضرت یہ دھوکہ آپ جہلوں کو دینا، وہ سارے کے سارے بے ایمان تھے، ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا، ان میں کوئی مومن نہیں تھا، وہ کافر اور فاسق اور فاجر تھے۔ ہم سارے کے سارے ایک الہ، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم درباروں کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہاں البتہ انہیں اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر وسیلے سے دعا کرتے، اللہ ہماری دعا کو قبول فرماتا۔ یہ بات ذہن میں، کبھی بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے بت والی آیت پڑھے، آپ نے کہنے کو خدا کا خوف کر، کہاں کافروں کا ذکر ہے، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں کلمہ نہیں پڑھتا؟ کوئی ایک ہمارا عالم دکھا دو جس میں خطاب کیا ہو یا کتاب لکھی ہو کہ آپ درباروں پہ جا کے سجدہ کریں، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ یہ صرف ایک الزام ہے، قرآن کی غلط تفسیر کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کرتے۔ قوم جب گمراہ ہو گئی، اللہ پاک نے نئی شریعت کے ساتھ نوح علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ اب نوح علیہ السلام کی تبلیغ سنیں۔ آپ نے فرمایا میری قوم، آج کے بعد کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا بابا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، اب ہم کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا وہ ہوتا تھا، ان کی شریعت میں جائز تھا، میری جو شریعت ہے رب نے منع کیا ہے۔ بہن بھائی کا بڑا مقدس تے پاکیزہ رشتہ ہے، آج کے بعد کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرے۔ دوسری تبلیغ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میری قوم، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم سجدہ کرتے ہو، ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کس کی عبادت کریں؟ فرمایا ہوا مالک القدوس سلام المقبل المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس رب کی عبادت کرو جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کو کسی نے بنایا ہے نہ وہ خود سے بنا ہے۔ تم اس ایک خدا کی عبادت کرو، اس ایک خدا کو سجدہ کرو۔ قوم نے رزلٹ کیا دیا؟ سیلاب کی وجہ کیا بنی ہے؟ قوم نے پتھر اٹھا کے آپ کو اتنا مارا، اتنا مارا، سارا جسم آپ کا لہو لہان ہو گیا۔ کہ خالی ایک نبی کے ساتھ نہیں ہوا، طائف کے میدان پہ میرے نبی نے تبلیغ کی، عقیدہ توحید بیان کیا، قوم نے پتھر مارے، میرے اور آپ کے نبی لہو لہان ہو۔ ایک اور نبی گزرا ہے، قوم کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت بیان کیا، قوم نے مارا، لہو لہان ہوئے اور کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے نبی کون ہوتا۔ یہ ہماری قسمت ہے، چاہے کوئی خطیب ہو، چاہے کوئی واعظ ہو، جب بھی وہ تبلیغ کرے گا پہلا پتھر اس کے چہرے پہ ہاتھ لگے گا، الزام بھی اس کے اوپر لگے گا، بہتان بھی اس کے اوپر لگے گا، افتراء بھی اس کے اوپر باندھا جائے گا۔ جو کام نبیوں کی امت نے نبیوں کے ساتھ کیا، آج کا مقتدی اپنے امام سے اپنے خطیب کے ساتھ بھی ہوئی۔ قصور ہے تبلیغ اور کوئی وجہ نہیں۔ آپ پھر بھی نہ روکے، تبلیغ کا جو حکم تھا، پھر آپ نے توحید کا درس دیا، میری قوم بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہ کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو مانو، اللہ کی ذات صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انہوں نے آپ کو کپڑے میں لپیٹ کے مارا، جس کپڑے میں آپ کو لپیٹا تھا وہ بھی لہو لہان ہو گیا۔ نوح علیہ السلام جب اٹھے، آپ نے پتھر اٹھا کے ان کے دروازوں پہ رکھ دیے۔ کسی نے کہا نوح پیغمبر اور یہ آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ ان کے گھروں میں پتھر چھوڑ کے آتے ہو؟ آپ نے فرمایا پتھر مارنا قوم کا کام ہے،
راستے سے پتھر ہٹانا یہ انبیاء کرام کا کام۔ ہم کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے۔ ایک بابا جا رہا تھا، تربیت کی بات سنو، آگے نوح علیہ السلام آ رہے تھے، باپ اور بیٹا جا رہے ہیں۔ اس نے کہا پتر، وہاں کے جی بابا، وہاں کے اس کو بچ کے رہے، یہ نوح پیغمبر ہے، آپ اس کے پاس نہ جانا، اگر اس کے پاس گئے آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، معاذ اللہ آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ نیا دین کے نئی شریعت لے کر آیا، جب پیچھے باپ کے ہاتھ اور بچے کے کندھوں پہ، بچے کو جب طاقت ملی وہ دوڑتا ہوا آیا، نوح پیغمبر کو نیچے لٹایا، اتنا مارا حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے لہو سے لہو لہان ہو گئی۔ آج کا جو باپ یہ تربیت کر رہا ہے، چاچے سے بات نہیں کرنی، ماموں کے پاس نہیں جانا، ماں کو اونچی آواز میں بات کرنی ہے، بہنوں کو چھت پہ نہیں جانے دینا، بہنوں کو دبا کے رکھنا ہے، محلے میں فلاں بندہ بات کرے گربان پکڑ لینا، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں۔ بدبخت ہے، یہ کام تو نوح علیہ السلام کی امت نے کیا تھا، تو کس کا امتی ہے؟ نوح پیغمبر کو ماننے والا ہے یا ان کتوں کو ماننے والا ہے؟ اور جو یہ تربیت کر رہا ہے یہ انجام دے کے جائے گا۔ کوئی بھی باپ ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا، آخری ٹائم اسے صلہ ملے گا۔ جو غلط تربیت کرے گا آخری ٹائم صلہ بھی ملے گا کہ قبر میں عذاب بھی جھیلے گا۔ اس وقت آپ نے ایک دعائے ذرا کی، میرے اللہ میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں، عقیدہ توحید بتاتا ہوں، عقیدہ رسالت بتاتا ہوں، میری قوم میرے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، ان باپ بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے مالک تو انہیں ہلاک فرما۔ طوفان نوح آیا، طوفان نوح میں یہ باپ بھی مر گیا تو یہ بیٹا بھی ہلاک ہوا۔ تربیت کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں۔ اچھی اگر تربیت ہوتی تو یہ مسئلہ نہ بنتا۔ نوح علیہ السلام نے پھر تبلیغ شروع کر دی، پھر قوم پتھر مارے، پھر تبلیغ کرے، پھر قوم پتھر مارے، آخر کار اللہ پاک نے وہی فرما دی، اے نوح علیہ السلام جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ لے آئے ہیں، اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ کتنا عرصہ تبلیغ کیا سمجھے گا؟ 950 سال آپ نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، نئی شریعت کو بیان کیا، 80 بندوں نے کلمہ پڑھا کہ 80 بندے ایمان لائے۔ 80 وہ جو 3 آپ کے صاحبزادے ہیں، ایک حام ہے، دوسرا سام ہے، تیسرا یافس ہے، ان 3 بچوں کو ملا کے 80 بندوں نے کلمہ پڑھا۔ 950 سال کی تبلیغ ہے اور کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ اب میرے نبی کی زندگی دیکھو، میرے نبی کی عمر ہے 63 سال، 40 سال آپ نکال دیں، پیچھے بچا ہے 23 سال۔ 10 سال میرے نبی نے مکہ میں گزارے، 13 سال میرے نبی نے مدینہ میں گزارے، 13 سال میرے نبی نے تبلیغ کی، 1,24,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام پہ بولا۔ ان صحابہ پہ اعتراض کرنا، ان کو برا بلا کہنا، جانے انہوں نے قربان کیا ہے، بچے انہوں نے یتیم کیا ہے، بیویاں ان کی بیوہ ہوئی ہے، تیرا گیا کیا ہے؟ جو بھی تجھے ملتا ہے، جس صحابی کو بھونکتا ہے تو بیٹھ کے تبصرے سنتا ہے۔ نوح کی سروس 950 سال ہے، 80 بندوں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی نے 23 سال تبلیغ کی ہے، 1,24,000 نے کلمہ پڑھا، ان 1,24,000 کے صدقے آج پوری دنیا میں اسلام سب سے زیادہ، سب سے اونچا مذہب ہے اور سب سے زیادہ اس دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں، یہ میرے محمد کے صحابہ کے صدقہ۔ ورنہ اپنے شجر کھنگال کے دیکھے، چند لوگ ہیں جن کے اوپر امان ہے، چند لوگ ہیں جو چودھری ہیں، اوپر جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ہندو ملے گا، سکھ ملے گا،
خواجہ معین الدین چشتی نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، کدھر گئے وہ 90 لاکھ؟ وہ تو نہیں مسلمان تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے 5 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، کدھر گئے؟ انہیں کی نسلیں چلی ہیں۔ قیامت کے دن پھر یہ قوم کیا کرے گی؟ اللہ قیامت کے دن قوم کو کہے گا، نو کی قوم، تم نے میرے نبی کو مارا تھا، تم نے میرے نبی کی تبلیغ کو ناعمل کیا تھا، تم نے میرے نبی کی شریعت پہ عمل نہ کیا تھا۔ قوم کہے گی ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے تو نہ کوئی نبی آیا۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے بھیجا ہے، اے اللہ اگر تم نے بھیجا ہے، شریعت محمدی میں 2 گواہ ہوتے ہیں، آپ کو گواہ پیش کریں۔ نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ہاں بھائی نوح علیہ السلام تبلیغ کی تھی، اے اللہ 950 سال تبلیغ کی ہے، 80 بندوں نے کلمہ پڑھا ہے، باقیوں نے تو ایمان ہی قبول نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا نوح پیغمبر جانتا تو میں بھی ہوں، ایک گواہ مانگ رہے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام پریشان ہوں گے، اتنے میں میرے تے تیرے رسول آئیں گے اور کہیں گے نوح پیغمبر فکر نہ کرو، میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں آپ نے تبلیغ کی ہے۔ نوح علیہ السلام حیران ہو جائیں گے، اے زہرا کے بابا، اور آپ تو آخری صدیوں میں آئے نبوت کے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میرے رب نے بتایا۔ فرمایا دوسرا گواہ پیش کریں۔ اس وقت محشر میں اور تو کھڑے ہوں گے، شان دیکھنا نبی کے صدقے، نبی کی ساری امت کھڑی ہو جائے گی اور کہیں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں نوح پیغمبر نے تبلیغ کی ہے۔ نوح پیغمبر ہم سے پوچھیں گے اے امت محمدیہ، اے تمہیں کیسے پتا چلا؟ فرمایا ہم نے قرآن کو پڑھا ہے اور قرآن پہ ہمارا یقین ہے۔ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن ہماری گواہی چلے گی ایک نبی کے بارے میں کہ اس نے تبلیغ کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بس ٹھیک ہے، 80 بندوں نے کلمہ پڑھا ہے، اب انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، اب انہیں بتا دو کہ ان قریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یعنی سیلاب آنے والا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے مالک میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل جاؤ جنت سے کھجور لے کر آؤ۔ نوح علیہ السلام کو کہو یہ کھجور کھائیں۔ اچھا کھجور کا سنت طریقہ بھی سن لے، بعض لوگوں کو طریقہ نہیں معلوم، پوری کھجور منہ میں ڈالنا مکروہ ہے۔ سنت یہ ہے آپ کھجور کے 2 ٹکڑے کریں، درمیان میں سے اس کی جو گٹلی ہے اس کو باہر نکالیں، پہلے ایک سائیڈ کھائیں پھر اس کے بعد دوسری سائیڈ کھائیں، یہ نبی کی سنت۔ پوری کھجور منہ میں ڈال کے پھر بعد میں گٹلی نکالنا یہ مناسب نہیں ہے، انبیاء کی سنت نہیں ہے۔ اللہ نے جنت سے کھجور کو بھیجا، فرمایا یہ کھجور کھا لو۔ جب آپ کھا کے فارغ ہوئے جبریل نے کہا آپ کا رب حکم دے رہا ہے ان گٹلیوں کو آپ نے زمین کے اندر دفن کرنا۔ آپ نے دفن کر دی۔ فرمایا رب حکم دے رہا ہے 40 سال آپ نے ان کو پانی دینا ہے۔ 40 سال نوح علیہ السلام پانی دیتے رہے۔ 40 سال بعد جب وہ مضبوط درخت اور مضبوط تنے بن گئے، اے اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کو کاٹو، ان کے تختے بناؤ اور اللہ کے حکم سے ایک کشتی تیار کرو، سیلاب آنے والا ہے۔ سمجھے؟ یہ جو بیٹھ کے کھاتے جی کام نہیں ملتا، میں جاتا ہوں تو مزدوری نہیں ملتی۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے وہ کہتے اساں پر تے جادو ہوا، نالی صاف کرنے والا بھی کام نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ ہم پہ جادو ہوا ہے۔ کس نے تیرے اوپر جادو کر دیا کہ تو نالی نہ صاف کر؟ کس نے تیرے اوپر جادو کر دیا کہ تو اینٹیں نہ اٹھا؟ وہ کون بندہ ہے؟ اللہ نے تیری روزی روٹی لکھ دی ہے، وہ اتنا طاقتور ہے اللہ کی لکھی ہوئی روزی روٹی میں خلل ڈال رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں لفظ بندش کا استعمال کرنا حرام ہے، کہ ہم پہ بندش ہوئی ہے، اولاد کی بندش ہوئی ہے، رزق کی بندش ہوئی ہے،
وہ کہتے خدا دینا چاہتا ہے، بندے نے روک دیا ہے، تو کیا کہو گے؟ بندہ طاقتور ہے یا خدا طاقتور ہے؟ کیوں نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو جہان کو پالنے والا ہے۔ نماز میں تو اسے کہتا ہے پالنے والا ہے، باہر کہتا ہے فلاں نے جادو کر دیا ہے، اولاد میں بندش ہو گئی ہے، رزق میں بندش ہو گئی ہے۔ نہ، سنت طریقہ ہے، فرمایا ہاتھ سے مزدوری کر۔ نوح علیہ السلام 40 سال پانی دیتے رہے، 40 سال بعد آپ نے درختوں کو کاٹا، کاٹنے کے بعد تختے بنائے، کشتی تیار ہو رہی۔ قوم کے بندوں نے کہا نوح پیغمبر خیر تو ہے، اے بابا کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا سیلاب آنے والا ہے، میں کشتی تیار کر رہا ہوں۔ قوم نے مذاق اڑا لیا، انہوں نے کہا پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، پرندے پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہمارے بچے پیاسوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، یہاں کوئی سمندر بھی نہیں ہے، کوئی نہر بھی نہیں ہے، آپ کہتے سیلاب آنے والا ہے۔ آپ کی بیوی بھی شامل تھی اس میں، آپ کا صاحبزادہ بھی شامل تھا۔ کیوں؟ ایک کو لے لیتے لیکن پچھلے 3 کو بھی یاد رکھو، جو آپ کے 3 صاحبزادے تھے اس مشن توحید میں، مشن رسالت میں، وہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ آج کے بعد نوح کے بیٹے پر انگلی اٹھائے، اسے کو خبردار، ایک بیٹا کافر تھا، 3 بیٹے مسلمان تھے، ان کا بھی ذکر کرو۔ کشتی جب تیار ہونے لگی، صبح آئے دیکھا ساری کی ساری کشتی میں دیمک لگا، کیڑا کھا گیا، پریشان ہو گئے۔ آپ دوبارہ گئے، پھر تیار کی، پھر کیڑا کھا گیا، پریشان بیٹھے، جبریل آ گئے۔ نوح پیغمبر رب سلام دے رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ 40 سال مزدوری کی ہے، 40 سال میں نے درختوں کو پالا ہے، 10 سال میں نے تختے تیار کیے ہیں، آج جب کشتی بننے کی باری آئی، رات کو محنت کرتا ہوں، صبح کیڑا کھا کے چلا جاتا ہے۔ جبریل نے کہا فکر نہ کریں، چاند نام ایسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لکھ لو گے کیڑا نہیں کھائے گا۔ 4 نام سنیو، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کاروباری لوگ ہیں، جو بزنس مین بیٹھے ہیں، جو تاجر بیٹھے ہیں، یہ لکھ لو، بچوں کو یاد کروا دو۔ فرمایا پہلے تو کشتی پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا نام لکھو، جب آپ نے نام لکھا فرمایا آخری تختے پہ لکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لکھ دیا، 4 تختے باقی ہے، فرمایا پہلے پہ لکھو ابو بکر، دوسرے پہ لکھو عمر، تیسرے پہ لکھو عثمان، چوتھے پہ لکھو علی۔ فرمایا جبریل ان کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا رب نے کہہ کے بھیجا ہے جس کشتی میں 4 یاروں کا نام ہوگا، آگ جلا نہیں سکتی، سیلاب اسے ڈبو نہیں سکتا۔ میں سنیو سوچتا رہا اگر 4 کا نام کشتی پہ ہو، کشتی ڈوب نہیں سکتی، جو تیرے سینے میں 4 کی محبت ہو، اٹھ بھی بیڑا پار ہے، اٹھ بھی بیڑا پار ہے۔ میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے روٹی کھاؤ تے 4 ٹکڑے کرو، 4۔ میں ابا جی کے ساتھ روٹی کھاتا تھا، وہ 4 کرتے تھے، بتایا نہیں انہوں نے، میں نے کتاب میں پڑھا روٹی کھاؤ 4 ٹکڑے کرو۔ وجہ بزرگ کہتے پہلا ٹکڑا ابو بکر کے نام کا، دوسرا ٹکڑا حضرت عمر کے نام کا، تیسرا ٹکڑا عثمان کے نام کا، چوتھا ٹکڑا مولا علی مرتضیٰ کے نام کا، اور کبھی 5 بھی کر لیا کرو پنٹن پاک کے نام کا۔ ہاں ہم سنی ہے، یہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نعرہ تحقیق کیوں لگاتے ہو، حق 4 یار کہتے ہو، کیا باقی صحابہ حق نہیں تھے؟ ہم کہتے سارے حق ہیں، ان 4 کو اللہ کے رسول نے خاص کیا ہے، یہ خاص میرے نبی کے محبوب صحابہ تھے۔ کشتی میں بھی ان 4 کا نام تھا۔ کشتی تیار ہو گئی، قوم کو جب پتہ چلا جی کشتی تیار ہو گئی، قوم کے بزرگوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی کشتی کو گندا کرو۔ رات کو آپ مزدوری کرتے، صبح وہ پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں،
3-4 दिन गुजरे, कश्ती आलूदा हो गई, नूह अलैहि सलाम परेशान बैठे। अल्लाह पाक ने फरमाया फिक्र न कर नूह अलैहि सलाम, मैं जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर जो हूं, इन्हीं के जूते होंगे इंशाअल्लाह, इन्हीं के सर होंगे। नबूवत से टक्कर ले रहे हैं, रिसालत से टकरा रहे हैं, अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया देख तो सही मैं क्या करता हूं। कहते नूह अलैहि सलाम की उम्मत खारिश में मुब्तला हो गई। एक बाबा, इतनी सख्त खारिश लगी थी ना, बाज को खारिश होती है 2 तरह की, एक होती है जिस्मानी, एक होती है अंदरूनी। जिस्मानी का हाल होता है लेकिन अंदरूनी का नहीं होता। उसको अंदरूनी खारिश थी, उसने कहा चलो मर तो जाना है, मरने से पहले नूह की कश्ती को गंदा कर दो। अंदर गया, थोड़ा सा पेशाब लगा, खारिश दूर हो गई। उसने कहा कौम, तबीबों को छोड़ दो, डॉक्टरों को छोड़ दो, दवाइयों को छोड़ दो, टीकों को छोड़ दो, असल एंटीबायोटिक जो यहां पड़ा हुआ है। कौम सारी की सारी भाग आई, लड़ने लगे। एक कहता मेरा है, दूसरा कहता मेरा है, उठाए तो लेप लगा रहे। माशाल्लाह, अल्लाह ने फरमाया था ना मैं कादिर हूं, इन्हीं के जूते थे इन्हीं के सर होंगे। कश्ती जब पूरी की पूरी तैयार हो गई, अल्लाह पाक ने फरमाया नूह पैगंबर अब बुला अपनी उम्मत को, अनकरीब तंदूर में से आग निकलेगी। फरमाया ये कहते ना आग और पानी जमा नहीं हो सकता, ना, तफसीर कहती है कि तंदूर में से आग निकलेगी, दुनिया देखेगी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया, 3 मंजिला कश्ती तैयार हुई है। आज भी तुर्की में 55 साल पहले कश्ती बरामद हुई, साइंस ने तहकीक की है, वो कहते नूह की है। साइंस ने कहा मुमकिन नहीं है, 25,000 जानवर, 80 आदमी, 25 लाख परिंदे एक कश्ती में कैसे सवार हो? आज से 6,000 साल पहले ऐसी कश्ती बनाना नामुमकिन है। हम कहते हैं कि तंदूर से पानी निकलना भी नामुमकिन है, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे वो मुस्तफा का रब है। रब ने जो दिया था, मेहनत कितनी है, वो कहते वो कश्ती बरामद हुई और तहकीक के मुताबिक ये वही कश्ती है, इंजन भी नहीं है। सैलाब शुरू हुआ, पानी, कौम के जो जाबिर ते मुतकब्बिर थे वो बैठे, इधर से पानी आएगा तो हम यूं करेंगे, इधर से पानी आएगा यूं है। मैं राजा बाजार की वीडियो देखी, बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दिल दुखा। यार एक बंदे की सवारी डूब रही है, एक बंदा बेचारा डूब रहा है, तुझे वीडियो बनाने की फुर्सत है, मुसलमान का माल नहीं बचा सकता? मुसलमान को नुकसान हो रहा है तो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता? अरे मेरे नबी का फरमान है, कोई बंदा परेशान हो ना, दूसरा मेरा उम्मती के मैं तेरी मदद करूंगा, करे नहीं मैं करूंगा। फरमाया इधर मेरा दूसरा उम्मती 2 माह तक मेरी मस्जिद में इत्तिकाफ बैठे, ये जो बंदा है ना कहेगा मैं मदद करूंगा, अल्लाह इसको उससे भी ज्यादा अजर और सवाब अता फरमाता है। मुसलमान का माल बच जाए। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए, ऊपर आपकी उम्मत आ गई, दरमियान में जानवर आ गए, नीचे परिंदे आ गए। अचानक कश्ती में शेर ने कहा हजरत मैं भी हूं। पीछे से आवाज हुई आपका बेटा किनान कहता है बाबा मैं भी हूं। अल्लाह मेरा बेटा आ गया है। फरमाया तेरा नहीं है। अल्लाह 3 तो सवार है, चौथा माफी मांग रहा है। फरमाया तेरा नहीं है, तेरा वही होगा जो तेरी ताबेदारी करेगा। है नमाज मैं ना पढ़ो, ज़कात मैं ना दो, हज मैं ना करो, सारी जिंदगी गिले शिकवे मैं नबी के करो, और शेर भी पढ़ो, गुलामी मुस्तफा में जान भी कुर्बान है। फरमाया जो तेरा होगा नूह पैगंबर वो तेरी ताबेदारी करेगा, जो मोहम्मद का होगा मोहम्मद की शरीयत में अमल करेगा। आपने बेटे को ना बिठाया, बीवी को ना बिठाया, शेर आया तो जानवर घबरा गए, अल्लाह अब क्या होगा? फरमाया मैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हो। शेर को अल्लाह ने बुखार में मुब्तला किया, एक कोने में बैठ गया, इतने में जानवरों ने पखाना किया। अल्लाह इतना बड़ा सलाब है, पूरी दुनिया में आया। ये ना समझे उधर पूरी दुनिया में जमीन के नीचे पानी क्यों है? उलमा कहते एक वजह यह है कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया था,
ابھی تک وہ پانی زمین کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد خنزیر آیا، سور آیا، اے اللہ ان جانوروں کا پخانہ ہے، اب کیا ہوگا؟ خنزیر نے آ کے سارا پخانہ کھا لیا۔ اس کے بعد چوہا اور چوہی آئے، یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ تختے کو کاٹ دیں گے، اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے شیر کی پیشانی سے بلّا اور بلی کو تخلیق فرمایا، سارے جانور سمٹ کے بیٹھ گئے، کشتی جاری ہونے لگی۔ میرا یہ جملہ یاد کر کے جانا، بچھو کہتا ہے نو پیغمبر میں بھی ہوں، آپ نے فرمایا تو زہریلا ہے، تو جانوروں کو ڈسے گا، انسانوں کو ڈسے گا، اور کوئی خشکی والی جگہ نہیں ہے۔ بچھو نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا نو پیغمبر مجھے رب کی قسم ہے جو آپ پہ درود پڑے گا میں اس کو نہیں ڈسوں گا۔ میں سوچتا رہا سنی اگر بچھو نو پہ درود پڑے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو محمد پر درود پڑے، جو محمد کی آل پہ درود پڑے، جو محمد کے اصحاب پہ درود پڑے، اللہ دنیا میں بھی بچائے گا، قبر میں بھی بچائے گا۔ جمعہ پڑھ کے بھاگا نہ کر، پڑھا کر درود۔ بچھو کہتا ہے مولا میں نہیں مانگوں گا، میں ڈسوں گا نہیں، آپ پہ جو درود پڑے گا بشرطی کے۔ یہ کہتے ہیں نا قبر میں سانپ ہوتے ہیں، بچھو میں کہتے بالکل ہوتے ہیں، ان کی قبر پہ ہوتے جو درود کے منکر ہیں۔ ہم سنی ہے، ہم آذان شروع کرتے ہیں تو پہلے زہرا کے بابا پہ درود پڑھتے ہیں، ہم ختم شروع کرتے ہیں پہلے زہرا کے بابا پہ درود پڑھتے ہیں، ہم روٹی کھاتے ہیں ہر وقت نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن وہ امتی آپ کے زیادہ قریب ہوگا جو کثرت سے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ کشتی روانہ ہو گئی ہے، تھوڑا سا میرے پاس ٹائم ہے، 2 منٹ میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ کشتی آپ کی چلتی رہی، ساری قوم ہلاک ہو گئی، 6 مہینے گزر گئے، تمام پہاڑ خوشی سے اپنا سر اونچا کیے ہوئے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے خوش قسمت جس کی چوٹی پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہرے گی، سارے پہاڑ خوش ہیں، جودی پہاڑ کا سر نیچے ہے، پانی اونچا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ اللہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہوگا جس کی پشت کے اوپر نوح کی کشتی رکے گی۔ اللہ نے اس کی عارضی دیکھی، اتنی پسند آئی، فرمایا وہ تو خوش نصیب ہے، کشتی نوح کی تیرے اوپر ٹھہرے گی۔ کشتی وہاں رک گئی، 6 ماہ تک سیلاب رہا۔ 6 ماہ بعد آپ نے کوے کو بلایا، کوے کو کہا جا بھائی زمین کی رپورٹ لے کر آ، زمین کی صورتحال دے کر آ۔ کوا گیا، اس نے دیکھا ساری زمین میں مردار ہی مردار ہے، اس نے مردار کھانا شروع کر دیا، واپس پلٹ کے نہ آیا۔ بعض کہتے ہیں اس کوے کو نوح علیہ السلام کی دعائیں ضرر ہے، بد دعا نہیں، انبیاء بد دعا نہیں کرتے۔ کیوں؟ فرمایا نبی نے کس کام کے لیے بھیجا تھا، یہ مردار کھاتا رہا، انسانوں کو یہ چھوڑ گیا۔ فرمایا تو نے انسانوں کو چھوڑا ہے، انسان تجھے چھوڑے رکھیں گے۔ آج کسی کے گھر میں محلے میں کوا گھونسلہ نہیں بناتا، عمر اس کی 900 سال، 1000 سال، 1200 سال تک کوے کی عمر ہے۔ نوح علیہ السلام کی اطاعت کوے نے نہ کی، تو محمد کی اطاعت نہ کرے، تو کیسے کہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ مجھ سے حساب نہیں ہوگا، مجھ سے کتاب نہیں ہوگا۔ آپ نے کبوتر کو بلایا، جو لوگ کبوتر سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آ نظر آ، جا کے زمین کو دیکھ کر آ۔ کبوتر بول نہیں سکتا، اڑتا ہوا گیا، اپنے پنجوں میں گیلی مٹی لے کر آیا، نشان تھا نوح پیغمبر پانی خشک ہو گیا ہے، اب زمین پہ صرف گارا بچا ہوا ہے۔ نوح پیغمبر نے کبوتر کو بددعا دی، آپ نے فرمایا تو آج میری اطاعت کر رہا ہے، آج میری تابعداری کر رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک جتنی امتیں آئیں گی وہ تجھے امن و امان کا پیغام بھی سمجھے گی اور تجھ سے محبت بھی کرے گی۔ یہ جو خطوں کا دور چلا کبوتر کے ذریعے، یہ بعد میں تھا، سب سے پہلے کبوتر کے ذریعے پیغام بھیجنے والے نوح علیہ السلام ہے۔ ایک صحابی غمزدہ رہتا تھا، میرے نبی نے فرمایا کبوتر کا جوڑا پال لے، اللہ تیرا غم دور کرے گا۔ سنی بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے، فرمایا جو بندہ معاشی تنگی میں مبتلا ہے، لال رنگ کے سرخ رنگ کے کبوتر گھر میں رکھ دے، اللہ پاک اس کی تنگی کو دور فرمائے گا۔
لیکن ساتھ یہ بھی حکم ہے قید نہیں کرنا، ایک دن میں اتنا 70 مرتبہ دانہ پیش کرے تاکہ وہ بھوکے اور پیاسے نہ رہے۔ نوح علیہ السلام واپس آ گئے، آپ نے کہا وہ سام حافظ وہ ایک بڑھیا تھی جس کو میں نے کہا تھا سیلاب آ رہا ہے، تھی بھی ایمان والی، وہ تو کشتی میں نہیں آئی۔ فرمایا بابا آؤ دیکھتے ہیں۔ آپ تلاش کرتے رہے، جھونپڑے پہ گئے، جھونپڑا اس کا برباد ہو گیا۔ یہ جملہ بس سن کے جانا، تیری نماز کا سوال ہے۔ کرتے کرتے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر گئے، دیکھا اماں بیٹھی ہے، پوری قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، بستیاں برباد ہو گئی، شہر برباد ہو گئے، محلات برباد ہو گئے، ماں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، نو سیلاب آیا ہے کہ نہیں آیا؟ 6 ماہ بعد سب کچھ ڈوب گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، سوال کر رہی ہے نو پیغمبر سیلاب آیا کہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا ماں تو کہاں تھی؟ اس نے کہا بیٹا جب تو نے کہا عذاب آ رہا ہے میں نے عبادت شروع کی، میں تو اللہ کی عبادت میں گمسم تھی۔ اے نماز نہیں ہے مسلمان تیری، تو یوں کرتا ہے ساتھ والے کی گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی تو پاؤں دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی تو ساتھ والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی نہیں چھوڑتے، مولوی صاحب آپ نے پاؤں یوں رکھا تھا، وہ تو اپنی پڑھ رہا تھا ہماری پڑھ رہا تھا۔ اس لیے عبادت ایسی ہو کہ ساتھ والے کو ملا۔ مولا علی شیر خدا کا لقب ملا ہے، تیر لگا ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ صحابہ کا مشورہ سنو، انہوں نے کہا جب مولا علی نماز پڑھیں گے نا تب نکالیں گے۔ نماز ہوئی، دوران نماز تیر نکال لیے، سلام پھیرا، اوے یہ مسجد میں خون کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا علی آپ کا تیر نکالا پتہ نہیں چلا، فرمایا میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگی، لوگ اٹھا کے باہر لائے، سمجھے آپ نے سلام پھیرا، فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا گھر میں آگ لگی ہے پتہ نہیں ہے، فرمایا میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز ایسے ہونی چاہیے جی۔ یہ کہتے ہیں نسوار تے کتوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ نسوار کا کاروبار کرنا مکروہ ہے، کتے کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بندوں کی کمائی حرام ہے، زانیہ عورت کی کمائی حرام ہے، نجومی آپ کا جادوگر کوئی کام کر دے اس کا مٹھائی لینا حرام ہے، کتے کا بیچنا تے کتے کا خریدنا حرام ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے گھر میں کتا رکھا اللہ اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ختم اور احد پہاڑ کے برابر گناہ ڈالے گا۔ ہاں شکار کی غرض سے آپ نے کتا رکھا، معلم کتا ہے، معلم کتا اسے کہتے ہیں جو سکھایا ہوا ہو، آپ کے اشارے پہ جائے، آپ کے اشارے پر آئے، مردہ شکار بھی لے آئے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے بھیجا تھا، اسلام کہتا ہے اس کا رکھنا جائز ہے۔ دوسرا کتا کون سا رکھنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گھر میں عورت ہے، عزت کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ ہے، حفاظت کے لیے کوئی بندہ کتا رکھتا ہے، رکھنا جائز ہے لیکن اس کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی